أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، سورہ بقرہ کی 200 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبے کے اندر مختصر طور سے آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں خطبہ شروع کروں، میں اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ ادھر آ جائیں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ دیکھیے، حج کا موسم چل رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، جن کا نام آ گیا ہے، بہت سی فلائٹیں جا چکی ہیں اور بہت سی باقی ہیں۔ ہمارے گاؤں سے بھی کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بصحت و عافیت وہاں تک پہنچائے اور اپنی گھر کی زیارت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عبادت قبول فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا میں شان نزول آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ حج کی بڑی تفصیلات ہیں، 4-5 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں حج ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سارے احکامات، بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ تمام مسائل کا اس جمعہ کے خطبے کے اندر مختصر طور سے بیان کرنا پورا اختصار نہیں ہو پائے گا، پوری تفصیل نہیں ہو پائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو چند باتیں اس کی آئندہ جمعے میں رکھی جائے گی۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم حج کے مناسک یعنی جو احکامات کیے جاتے ہیں اس کو پورا کر چکو، تمہارا جب حج ہو چکے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں حج کے ایام میں کہ پروردگار ہم کو تو اس دنیا ہی میں عطا فرما دے، اور یہ کہہ کر کے رک جاتے ہیں، وہ دنیا مانگتے ہیں۔ تو یہ جان لو کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ دیکھیے، حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد جب یہ حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے اندر اب حج کرنے کی آواز لگا دو، اعلان کر دو کہ لوگ آئیں۔ آپ آواز لگاؤ
یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر بھی آئیں گے اور دور دراز بستیوں سے تمہاری طرف آئیں گے اور حج کریں گے۔ یہ جب آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تو اسی دن سے حج جو ہے کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مرور ایام کے بعد یعنی جب مدت گزرنے لگی اور سالہ سال گزر گئے تو اس حج کی عبادت میں بہت ساری بدعات اور بہت ساری خرافات در آئیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے، مکہ کے جو کفار تھے وہ چونکہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، اس لیے کہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور ان کو بڑا گرو تھا، بڑا فخر تھا کہ اللہ کے اس گھر کے ہم متولی ہیں، ہمارا مرتبہ سب سے اونچا ہے، ہم اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بہت ساری بدعات اور خرافات لگا رکھی تھی حج کے ساتھ ہی۔ مثال کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ جب گھر سے نکلتے تھے نیت کر کے حج کی تو گھر سے نکلے کچھ دور پہنچے اور یاد آ گیا کہ اوہ میں تو فلاں چیز بھول گیا، تو اب وہ واپس گھر آ رہے ہیں۔ گھر جب آتے تھے تو مین گیٹ سے گھر کے اندر نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ حج کی نیت کیا ہے ان کے اپنے گمان کے مطابق کہ کعبہ کی اہمیت اور حج کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے نیت کر لی ہے، اب گھر میں جانا نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑ گئی تو اب گھر جائیں گے تو کیسے جائیں؟ مین گیٹ سے نہیں آتے تھے، دیوال پھاند کر کے پچھواڑے سے جاتے تھے، یا یہ کہ دیوال میں سوراخ کر کے دیوال پھوڑ کر کے اندر جاتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، بلکہ عقیدت تھی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسلام آنے کے بعد قرآن کے اندر آیت اتاری کہ تم جو ہے گھر کے پچھواڑے سے مت آؤ بلکہ اس کے دروازے سے آؤ۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ، نیکی تو یہ ہے کہ تم اس کے دروازے سے آؤ اور تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ننگے طواف کرتے تھے، ہمارے عقیدت میں وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ انہی خرافات اور بدعات میں سے ایک خرافات یہ تھی کہ جب حج کا ان کا پورا سلسلہ ختم ہو جاتا، حج کر لیتے، اپنے بتوں کے سامنے قربانی کر لیتے اور اس طریقے سے تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد مینا میں جمع ہوتے۔ مینا میں جمع ہوتے تو وہاں مشاعرے ہوتے تھے اور جلسے ہوتے تھے، بڑے بڑے زبان آور لوگ اپنی زبان دانی کا لوہا منوانے کے لیے خوب لمبی چوڑی 16 بار تقریریں کرتے تھے اور شعر و شاعری ہوتی تھی، قصیدہ خوانی ہوتی تھی، لنترانی ہوتی تھی۔ اور کس کی ہوتی تھی؟ اللہ کی نہیں، اپنے باپ دادا کی لنترانی ہوتی تھی۔ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، تو خوب زیادہ اپنے باپ دادا کا وہاں پہ ذکر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جب تم مناسک حج ادا کر لو تو اپنے باپ دادا کا ذکر مت کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو، اور اپنے باپ دادا کے ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مصلحت رکھی ہے اور کیا نتیجہ بتایا ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے آیا، تمام مناسک حج پورا کرنے کے بعد اب اس کو حکم ہو رہا ہے کہ اب وہ گھر جائے، مکہ سے نکلے تو اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہو، یعنی کہ اس کا دل اور دماغ اور اس کا پورا وجود انکساری عاجزی فروتنی میں اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ گھر کے اندر آئے تو وہ تصور لے کر کے آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کا گھر دیکھ کر کے آیا ہوں، اور اب میں کسی کے سامنے اپنی اکڑ اور اپنا تکبر اور فخر و غرور نہیں دکھاؤں گا، نہ اپنی شہرت کا اور نہ اپنی دولت کا اور نہ اپنے جو ہے بڑے پن کا کبھی مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے کے بعد اس کا یہ حکم ملا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرنا، جہاں بھی رہو اللہ کا ذکر، اس لیے کہ اسلام کے اندر جتنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب میں ایک ہی بات کی طرف اشارہ ہے
ان تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، ہمہ تن ہمہ وقت، پوری زندگی ہماری پوری توجہ ایک اللہ کی طرف، اللہ کی بڑائی کی طرف۔ تو حج کرنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے، ہر جگہ اللہ کی بڑائی ہو، کسی بھی طریقے سے کسی بھی ناحیے سے ہم اپنی زندگی میں اپنی بڑائی کا اظہار نہ کریں، بلکہ ہر جگہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کریں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی سبق دیا گیا اور یہی بتایا گیا کہ اللہ کی بڑائی اگر بیان کرتے رہو گے تو تم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا دے گا، یعنی تمہاری شہرت میں، تمہاری دولت میں اور تمہاری ناموری میں اور تمہاری نیک نامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اللہ کی یاد اور اس کا ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد حاجیوں کی دو قسم بتائی گئی، حاجی دو قسم کے ہیں۔ فرمایا کہ وَفَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حاجی کی ایک قسم وہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلتا ہے حج کرنے کے لیے، اس بات کی زیارت کرنے کی، ہم جا رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے، نیت اور اس کی تمنا اور اس کی دعا یہی ہوتی ہے کہ جا کر کے کعبہ دیکھیں گے، کعبہ کا جو ہے رقبہ دیکھیں گے، حجر اسود دیکھیں گے، کعبہ کا خلاف کا دیکھیں گے، میزاب رحمت دیکھیں گے، حتیم کا وہ حصہ دیکھیں گے جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام دفن ہے، وہ حصہ دیکھیں گے، مقام ابراہیم دیکھیں گے کیسا ہے، مکہ کا پورا نظارہ کریں گے، صفا مروہ جا کر کے دیکھیں گے وہ پہاڑی کیسی ہے، اور آب زمزم کا نظارہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد کپڑے کی خریداری ہوگی، زیورات کی خریداری ہوگی اور تمام چیزوں کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا اس کے دل میں ہے، یہ دعا کر رہا ہے، اب پوری ہو رہی ہے اس کی دعا، سب کچھ دیکھ کر کے وہ گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوئی کہ اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں تیری عبادت کے لیے، بس زیارت مقصد تھا، دیکھ لیا، دیکھ کر کے چلا آیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زیارت کر کے آیا ہے، عبادت کر کے نہیں آیا، تو جو زندگی حج سے پہلے تھی وہی زندگی اسی ڈھرے پر حج کے بعد بھی گزرے گی، جو بلیک مارکیٹنگ پہلے تھی وہی اب بھی باقی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ نماز سے کوئی تعلق، نہ روزے سے کوئی تعلق، اور نہ صدقات سے کوئی تعلق، نہ اعمال صالحہ سے کوئی تعلق، اور جھوٹ، فساد، بے ایمانی، چوری چماری، تمام چیزیں جو وہ کر رہا تھا حج کے بعد بھی وہی چیزیں اس کے زندگی میں آ گئیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ زیارت کر کے صرف آیا ہے، عبادت کر کے نہیں آیا ہے، تو وہ ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو گیا جو گویا کہ وہ یہ کہہ کر کے آیا ہے کہ اللہ مجھے، میں یہاں پہ آیا ہوں تیرے گھر کے سامنے، طواف بھی کر رہا ہے وہ، اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہی دعا کر رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار عالم تو ہمیں زندگی میں دنیا عطا کر دے، بس ہم مالدار بن جائیں، جس طریقے سے یہاں کے لوگ مالدار ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی کاروں کے مالک ہیں، روپے پیسے اور شہرت کے مالک ہیں، ایسا ہی ہم کو بھی بنا دے، اپنی رحمت خاص سے ہم کو دنیا دے دے، بس اس کے بعد آخرت میں فلاح کی اور کامیابی کی اس نے دعا نہیں مانگی، زیارت کر کے چلا آیا۔ یہ انہی لوگوں کے گروپ میں شامل ہے، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں آ سکتی، جو زندگی پہلے تھی وہی زندگی زیارت کعبہ کے بعد بھی آئی، اسی طریقے سے اس کی زندگی گزری، تو وہ انہی لوگوں کے گروپ میں شامل ہے۔ اور دوسری قسم حاجیوں کی کیا ہے؟ دوسری قسم حاجیوں کی کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حج سے پہلے ان کی زندگی اچھے عقیدے والے تھی، نماز روزے کے پابند تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، ان کی زندگی، ان کے مزاج میں بڑی نرمی اور خاکساری تھی، اللہ والے تھے، زبان سے بھی سچائی اور حقیقت بیانی سے کام لیتے تھے، کبھی کسی کو انہوں نے جو ہے نقصان نہیں پہنچایا،
دوسروں کی ہمدردی اور خواہی کی زندگی گزارتے تھے، اور جب وہاں جانے کا وقت آیا تو ان کے دل و دماغ میں، ان کی نیت میں یہ تھا کہ ہم زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہاں جا کر کے جب طواف کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ حاجی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ رکن یمانی سے، یعنی ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے، یہاں پہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے، یہاں سے جب دوڑیں گے یا وہاں سے طواف کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب یہاں تک پہنچتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ پورا چکر لگائیے، کچھ بھی دعا پڑھیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رکن یمانی سے لے کے رکن حجر اسود تک یہ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتے تھے۔ خاص طور سے وہ بندہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہے، عبادت کے نیت سے گیا ہے اور زیارت بیت اللہ کی حقیقی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، وہ جب پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، مولا کریم میں تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں اور مجھے آخرت چاہیے، آخرت، دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت کی بھلائی بھی چاہیے، یہ دعا کر کے جب وہ آتا ہے تو اس کی زندگی انقلاب والی زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جو پہلے کی زندگی دینداری والی تھی، اس دینداری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مسجدوں میں اذان سے پہلے اس کی جو ہے حاضری، اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ میں اور اس کی ذاتی بڑھ جاتی۔ تو جو لوگ صرف دنیا کی نیت سے، زیارت کی نیت سے جاتے ہیں اور دنیا کمانے کی نیت سے جاتے ہیں، شہرت کمانے کی نیت سے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو دنیا مانگے گا ہم دنیا بھی دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی دنیا مانگے ہم اتنی ہی دیں، ہم نہیں بھی دے سکتے ہیں، تھوڑی بھی دے سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 18 نمبر کی آیت آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو آدمی جلدی والی چیز مانگتا ہے، جلدی والی کیا؟ دنیا، یعنی جلدی فنا ہو جانے والی، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کو عاجل کہا گیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا مانگتا ہے، دنیا کی شہرت مانگتا ہے، دنیا کی دولت مانگتا ہے، دنیا میں نامری مانگتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتے، ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی دیں گے، وہ جتنا مانگے گا ضروری نہیں ہے کہ ہم دے دیں۔ ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے اسی کو دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ میں مانگوں مجھے کو مل جائے۔ اللہ کی منشا اور اس کا ارادہ جس کو دینے کا ہوگا اسی کو دے گا۔ ہم سالوں بھر زندگی بھر مانگتے رہیں، اللہ کی منشا نہیں ہے دینے کی، وہ نہیں دے گا۔ فرمایا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کیا کریں گے؟ ہم صرف دنیا مانگی ہے اس نے، اب دنیا ہم نے دیا نہیں دیا وہ الگ بات، لیکن آخرت میں ہم اس کو جہنم دیں گے۔ جعلنا لہو، ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں بڑا مذموم ہو کر کے، دھتکارا ہوا ہو کر کے، مردود ہو کر کے اس میں داخل کیا جائے گا۔ تم ہماری زیارت کے لیے گئے تھے، ہماری عبادت کے لیے گئے تھے، تم نے وہاں دنیا مانگی، دنیا تو ہم نے تم کو دنیاوی زندگی میں دے دیا، آخرت میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی وہاں دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے بعد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آدمی دعا کرتا ہے آخرت میں کامیابی پانے کی دعا کرتا ہے، آخرت کی تمنا لیے ہوئے گیا ہے کہ اے اللہ میں آیا ہوں تیری عبادت کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ تو مجھے میری آخرت بنا دے، اور وہ آخرت بنانے کے لیے ویسے ہی عمل بھی کر رہا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسا کرنا چاہیے، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کر رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور با ایمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی قدردانی کریں گے ہم، جو عمل کرے گا اس کی ہم قدردانی کریں گے، یعنی ہم اس کو دنیا کے اندر دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما دیں، آخرت کے اندر بھی ہم اس کی جو ہے تمام
ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। तो मालूम ये हुआ कि हाजियों की दो अक़साम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। मेरे दोस्तों, ये हाजी जो होते हैं ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। जो लोग सऊदी गए हुए हैं हज उम्रा करने की गरज से या काम करने की गरज से, हज के अय्याम में आप देखेंगे जद्दा एयरपोर्ट पर आप उतरे या मीकात जहाँ जहाँ भी है, मदीना के अंदर हो या इराक वाले जहाँ से जाते हैं या रियाज वाले जहाँ से जाते हैं, बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रहता है। लिखा क्या रहता है उस पर? मरहबम बिज़ुयूफिर रहमान, यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो साइन बोर्ड लगा हुआ है। आपको मेहमान की खातिर आपको मेहमान कहा जा रहा है। मरहबा, हम आपकी तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। क्यों? आप रहमान के मेहमान, आप रहमान के मेहमान हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप अल्लाह के मेहमान हैं। और अल्लाह के मेहमान की कदरदानी, हमारे गांव में कोई मेहमान आ जाए जो हमारे घर नहीं है, किसी पड़ोसी का मेहमान है या किसी दूर के आदमी का मेहमान है, लेकिन मालूम हो गया कि ये बाहर का आदमी है, तो जिसका मेहमान है उसके अलावा दूसरा आदमी भी उसकी कदर करता है। अरे भाई ये मेहमान है फला साहब। तो वहाँ पे क्या होता है? मेहमान की हैसियत दी गई है आपको, अल्लाह का मेहमान है। मेहमान यानी अल्लाह तबारक ताला मेज़बान है उसकी। अब कोई एक आदमी किसी मेहमान से या अपने मेज़बान से जितना रब्त रखेगा, एक मेहमान अपने मेज़बान से जितना ताल्लुक़ रखेगा, जितनी उसकी शनासाई होगी, जितनी पहचान होगी, रोज़ाना जो है उससे बातचीत हो रही है और मेहमान बन कर के वो गया तो रोज़ाना इससे जो है उसकी बातचीत हो रही थी, रब्त बहुत मजबूत था, शनासाई बहुत थी, तो मेहमान की इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। मेज़बान चाहेगा कि कितना मैं इसको जो है खिला दूँ और कितना आराम पहुँचाऊँ, कितनी इज्जत दूँ, कितना एहतराम दूँ। और अगर किसी से शनासाई न हो, कोई रब्त न हो, कभी फ़ोन पे बात न हो और आप पहुँच जाएं किसी के घर, तो क्या वो आदमी आपकी इज्जत करेगा? आप तो उसके घर को देख करके चले आएंगे या उसके घर की गुलपोशी करके चले आएंगे। मेज़बान से कोई ताल्लुक़ न होने की वजह से आपकी इज्जत जो है नहीं हो पाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से जितना ताल्लुक़ हमारा उसकी मेहमान नवाजी करने से पहले होगा, जितनी शनासाई और जितनी मारिफत हमारे दिलों में ज़्यादा होगी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उतना बड़ा इनाम हमको मिलेगा। इनाम क्या होगा? हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी हज करके, हज मबरूर, जिसके अंदर न उसने किसी किस्म का झगड़ा किया, न किसी को तकलीफ दी और न किसी का नुकसान किया, वला रफस वला फुसूक वला जिदाल, हज मबरूर कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से जब वो वापस आता है, कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, इस तरीके से वो लौटता है हज करके कि जैसे अभी उसकी माँ ने उसको पैदा किया है। कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, बिल्कुल नवमौलूद बच्चे की तरह बेगुनाह साफ सुथरा होकर के लौटता है। अगर हुकूकुल इबाद उसने अदा किया है तो ये बहुत बड़ी रुकावट है। हुकूकुल इबाद अगर अदा करके नहीं गया, दुनिया भर का हक मार करके, झगड़ा करके, रिश्तेदारी बिगाड़ करके और सीना तानते हुए हज करके चला आया, तो हज की इबादत अगर कबूल हो गई और जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो गया, तो ये रिश्तेदार जिसका हक मार करके हो गया था, वो क़यामत के दिन रास्ते में खड़े हो जाएंगे। परवरदिगार इसने हमारा हक मारा था। वो तिरमिज़ी की लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ अतदरून मन मुफलिस, मालूम है मुफलिस किसको कहते हैं? तो सहाबा इकराम ने क्या कहा कि मुफलिस हम में तो वही है, मल्ला दिरहम लहू वला मता, जिसके पास रुपया पैसा न हो, जिसके पास सामान न हो, वही तो मुफलिस है। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा, याती यौमल क़यामत बिसियामिन व सलातिन व हज्जिन, बड़ी ढेर नमाज़ें लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, और उसके बाद क्या होगा? किसी को मारा होगा, किसी का जो है किसी को गाली दी होगी और किसी का हक मारा होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी का के ऊपर तोहमत लगाया होगा। ये तमाम लोग जो हैं अपना अपना हक मांगने के लिए चले आएंगे।
تو رکاوٹ بن جائیں گے۔ لہذا اپنے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے تمام لوگوں سے جو کچھ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یا ہے، حج کرنے والے حاجی وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ایسی عبادت کے لیے جا رہے ہیں جو بہت عظیم عبادت، جو جسمانی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، بڑی عظیم عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا جتنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، کسی کا بقایا ہے، کسی کا میرے پاس ہے، میرا کسی کے پاس ہے، تمام چیزیں نپٹا کر کے صاف ستھرا ہو کر کے گلے مل کر کے خوش و خرم ہو کر کے محبت کے ساتھ وہ خدا کے دربار میں جائے تو قبولیت ہوگی، ورنہ آخرت میں تو یہ لوگ روڑا بن جائیں گے، مداخلت کر دیں گے آپ کی کامیابی کی راہ میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاجی جو ہے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد وہاں کی عبادت کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو نومولود بچے کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کا انعام، اس کی مہمانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، نماز روزہ کرنے والے، حج زکوٰۃ دینے والے، یہ تمام لوگ ایمان والے کیا ہوں گے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کی جائے گی جنت الفردوس۔ جنت الفردوس، اب فردوس کہتے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام جو صدر مقام ہے اس کو فردوس کا نام دیا گیا۔ پوری جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے صدر مقام یہ فردوس کا ہے، اس کو جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر کے اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جتنے لوگ حج کو جانے والے ہیں، اللہ ان کے حج کی جو ان کی تمنا ہے، ان کی جو دعا ہے، اللہ ان کو پوری فرما، ان کا حج قبول فرما، اور ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت اور اپنے حج کے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے اور صحیح عمل پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو صحیح عمل پر اور صحیح عقیدے پر اٹھائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔